السلام علیکم دوستو، نواز شریف صاحب عدالت میں پیش ہوں گے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ کنوکٹڈ تھے، مفرور تھے، اشتہاری تھے، عدالت ان کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ کیا ان کو جانے دیا جائے گا؟ کیا ان کو پکڑ لیا جائے گا؟ گرفتار کیا جائے گا؟ دونوں صورتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ لوگ بھی اب مان گئے ہیں جو لوگ کہتے تھے کہ وہ جیل میں گھبرائے ہوئے ہیں، وہ مشینیں جا رہی ہیں ایکسرسائز کی، اور اب تو وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک مثال قائم کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن جو ججز کا فیصلہ آیا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، سویلین کے کیس کے حوالے سے، 5 رکنی ججز جن کے حوالے سے مشہور تھا کہ شاید وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں یا دوسرے کیمپ کے ہیں یا عمران خان گروپ کے ہیں فلانا ہے، تو جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے ان کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے اس بینچ میں کیونکہ خود شرکت نہیں کی تھی اس وقت جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے، اس وقت بھی شرکت نہیں کی تھی، لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ جب خود انہیں موقع ملا اس وقت انہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل وغیرہ وغیرہ سارا کچھ کہہ کے وہ کر دیا تھا، جب خود موقع ملا تب بھی نہیں کی۔ لیکن اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ ہے کہ کیونکہ پہلے سے اس کی سماعت تھی، ظاہر ہے جو ججز پہلے سے سماعت کر رہے تھے انہی کے حوالے سے تھا۔ لیکن حیران کن بات ہے کہ جتنے ہمارے میڈیا کے بھی دوست ہیں انہوں نے پرو اسٹیبلشمنٹ اور پرو پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر کہا ہوا تھا، لیکن فیصلہ جو ہے وہ حیران کن اس حوالے سے ضرور کہا جا سکتا ہے کہ آئین کی پاسداری کے حوالے سے یا عدلیہ کے حوالے سے اظہر من اللہ صاحب کا نام آتا ہے، قاضی فائزہ صاحب کا نام آتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ کافی ساری چیزیں ہیں، اس پہ ہم اکثر بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ پھر اور جو ججز ہیں امین الدین صاحب کا نام آتا ہے، یا جو بھی قاضی فائزہ صاحب کے کیمپ میں شامل تھے یا سمجھے جاتے تھے اس وقت، ان کا نام آتا ہے، لیکن ان میں سے اتفاق کے ساتھ ہے کوئی بھی جج اس میں نہیں تھا۔ اعجاز الاحسن صاحب جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ان کے جج ہیں، فلانی جگہ سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، کیا ہے، تو فیصلہ جو ہوا اس کے حوالے سے بڑا خوشائن فیصلہ ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ جو بھی میڈیا گروپ یا وہ صحافی جو ان 4-5 ججوں کو عمران خان کے جج کہتا تھا یا وہ کہہ کے کر دیتا تھا، انہوں نے بھی فیصلے کو اپریشیٹ کیا ہے، تو یہ فیصلہ اس حوالے سے ہے۔ اور جہاں تک قاضی فائزہ صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اس سے تو الگ رکھا ہے، لیکن وہ 90 دن کے الیکشن کے حوالے سے وہ اس میں شامل ہیں۔ تھوڑا سا مجھے اس حوالے سے میرے تھوڑے سے سوالات ہیں، جس طرح انہوں نے عمر ایوب صاحب کو کہا کہ کیا آپ نے اپنے دادا کے جو اقدام تھا مارشاء اللہ لگانے کا، ایوب خان، جنرل ایوب خان کا، اس کو آپ نے کنڈیم کیا، اس کی مذمت کی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو دادے کا کام ہے وہ پوتا جواب دے گا، تو یقیناً ان کا اشارہ جو ہے وہ پیناما کی طرف تھا، یقیناً ان کا اشارہ جو ہے وہ کیونکہ جب ایون فیلڈ کی چلی تھی تو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ میرے باپ نے خریدی تھی اور میرے بچے یہاں پہ رہتے ہیں، میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس حوالے سے تھا۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی بات کرنا یا اس طرح کا ٹونٹ کرنا، اپنے آپ کو اس کے اندر شامل کرنا ہے، اس طرح کوئی سیاسی پارٹی کا میرے خیال میں اگر بندہ اس طرح کی چیزیں یاد رکھے یا سیاسی جماعت کا چیزیں اس طرح کے پوائنٹ سکورنگ کرے، اس طرح کی چیزیں سامنے لے گئے تو وہ اچھا لگتا ہے، لیکن چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز ہو اوکے اس طرح کی باتیں کرنا میرے خیال میں یہ زیب نہیں دیتا۔ اب آتا ہوں میں دوسری طرف کہ ایک تو خیر مجھے بڑی حیرانی ہوئی آج دیکھ کے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں شیخ روہیل اصغر صاحب تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ گالی جو ہے وہ پنجاب کا کلچر ہے، کیونکہ ان کی ہمیشہ آڈیو جو ہے وہ گالیوں کے اوپر آتی ہیں، اور آج وہ اخلاقیات کے اوپر اور گالیوں سے پاک سیاست کے اوپر، نواز شریف کی سیاست کے اوپر وہ درس دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکچر دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور جس ٹائم تمیز اور بدتمیزی کی بات کر رہے تھے اینکر کے ساتھ بھی انہوں نے عباسی دیکھ بات سن، انہوں نے عباسی صاحب نہیں کہا، کاشف صاحب نہیں کہا، تو یہ جب وہ لیکچر دینے کی کوشش کر رہے تھے، خود ان کا ماضی یہ ہے کہ گالیاں جو ہیں وہ اس طرح کا بیان ان کا آیا ہے کہ گالیاں جو ہیں یہ پنجاب کے کلچر کا حصہ ہیں، تو یہ صورتحال تھی، اس حوالے سے تھوڑی سی میں نے بات کرنی تھی۔ اب میں آتا ہوں ذرا نواز شریف صاحب کی طرف۔ نواز شریف صاحب 4 سال قید گزار کے آئے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہنے کی کوشش کریں گے اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو سمجھ لیں کہ عمران خان بھی اور لیول پلینگ فیلڈ یہی ہو جائے گی کہ ان کی بھی گرفتاری ہو گئی ہے، اور ہمدردی کا جو عنصر ہے یا بہادری کا جو ہے وہ اس کی طرف چلا جائے گا۔ میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ نواز شریف صاحب بائی چوائس باہر گئے، 4 سال بائی چوائس رہے، یہاں کے انہوں نے تقریر کر کے اپنی بیماری کا جو تاثر تھا وہ بھی ظاہر کر دیا کہ وہ 4 سال بیمار تھے، اور جب وہ وہاں پہ تھے اس وقت بھی وہ کہا جا رہا تھا کہ وہ پارٹی جب کہے گی یا انہیں انصاف ملنے کی امید ہوگی تب وہ یہاں پہ آئیں گے، تو وہ جو ایک تاثر تھا وہ غائب ہو گیا۔ تو جو ان کو یہاں پہ ٹائم گزارنا چاہیے تھا، سزا صحیح تھی یا غلط تھی، لیکن بہرحال بھٹو کا نام آج تبھی غلط سزا ملی، ان کی جان چلی گئی، لیکن نام ان کا تبھی ہے کہ وہ بھاگے نہیں تھے۔ تو اتنا آسان نہیں ہے کہ اس ٹائم وہ ظاہر الیکشن کے لیے آئے ہیں،
اس ٹائم وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے آئے ہیں، اس ٹائم وہ اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے آئے ہیں، اس ٹائم وہ اپنی جو بیٹی ہے ان کی اس حوالے سے بھی جو ان کے لیے میدان صاف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک 4 سال بھگوڑا رہا ہو بندہ اور مفرور رہا ہو، اشتہاری رہا ہو عدالتوں کو، بے شک اگین میں کہوں گا کہ فیصلہ جس طرح کا بھی تھا، لیکن بہرحال وہ کنوکٹڈ تھے، اور اتنا آسان نہیں ہے کہ ابھی وہ گرفتاری دے دیں اور وہ جا کے ایک دم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب اندر ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا گیا گرفتاری نہیں دیں گے، ایک دن جیل نہیں کاٹیں گے، وہ بائی چوائس گئے۔ عمران خان صاحب کسی کے ساتھ ڈیل کر کے باہر نہیں گئے، بائی چوائس وہ یہاں پہ ہیں، جیل کے اندر ہیں، وہیں پہ مشینیں منگوا رہے ہیں، مشینوں سے بھی بلکہ آج ایک نون لیگ کے کیمپ کا ایک بندہ ہے، انہوں نے کہا کہ جس طرح کہ عمران خان صاحب نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ جیل کے اندر مشینیں منگوا کے یہ چیز ثابت کرنا کہ میں فٹ رہوں تاکہ میں صحیح وہ فیس کروں اس تمام چیزوں کو، ان دنوں کو بھی فیس کروں، اپنی صحت کو بھی فٹ رکھوں۔ تو انہوں نے اس بندے نے موازنہ کیا ہوا تھا کہ جس طرح لوگ جیل کے اندر جا کے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا اشارہ خود نواز شریف صاحب کی طرف تھا، یا باہر جانا شروع ہو جاتے ہیں، علاج کے لیے جانا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ عمران خان نے جو ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ ان کے نقشے قدم پر ہی باقیوں کو چلنا چاہیے۔ تو یہ ہے، تو میں جو کہہ رہا تھا کہ اگر وہ اتنا یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے مل جائیں گے، سب کو پتہ ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں، کیوں 4 سال باہر ہے، کیوں نہیں واپس آئے تھے، اب کیوں کس لیے واپس آئے ہیں، ایک ڈیل کے تحت آئے ہیں، الیکشن کے لیے آئے ہیں، جس طرح میں نے پہلے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ کس مقاصد کے لیے آئے ہیں، تو وہ جیل کاٹنے نہیں آئے، نہ وہ گرفتاری خوشی کے ساتھ دینے آئے، اگر وہ کر لیتے ہیں تو بائی چوائس نہیں ہے۔ جبکہ عمران خان صاحب نے پہلے دن کہا تھا مجھے گرفتار کرنا ہے کر لیں، جب مرضی کر لیں، اور اندر بھی عمران خان صاحب بالکل سیٹسفائیڈ ہیں۔ تو ان دو چیزوں کو ملانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کھوتے گھوڑے کو ملانا ہے یا اورنج اینڈ ایپل کو مکس کرنا ہے۔ اور اگر نواز شریف صاحب گرفتار نہیں ہوتے، ان کو ضمانت دے دی جاتی، تو جو ایک تاثر بنا ہے، پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ فیوریٹ وہ کیا جا رہا ہے، فیوریٹزم ہو رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ ڈیل والا جو تاثر ہے وہ اور زیادہ تگڑا ہو جائے گا۔ پھر جو نئی سپریم کورٹ کا جو تاثر ہے، اگرچہ وہ ابھی سپریم کورٹ میں نہیں، ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر، تو پہلے ان کے چیف جسٹس کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ طرح طرح کے حوالے سے کویشچن اٹھاتی ہے، لیکن یہ جو تاثر ہے وہ مزید تگڑا ہوگا۔ اور اس طرح کے آنے والے الیکشن کے لیے کس طریقے سے میدان صاف کیا جا رہا ہے کہ ایک پروفلیکٹیکلی وہ جو کیا کہتے ہیں وہ حفظ تقدم یا دکھانے کے لیے، دکھاوے کے طور پہ بھی، بھرم رکھنے کے لیے بھی ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور اتنا اس قدر ڈیل صاف ستھری کی گئی ہے کہ بالکل اس میں کوئی بہانہ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی تاثر نہ ہو، بلکہ ڈھٹائی کا عنصر زیادہ نظر آئے کہ دیکھیں بالکل صاف ستھرا آپ کے لیے مولا میاں صاحب آ جائیں، آپ کے مقابلے میں بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کا تاثر جائے گا۔ دونوں صورتوں میں میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ دورس نتائج ان کے حق میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ دونوں صورتوں میں بازی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، دونوں صورتوں میں جو میدان جو ہے، جو سیاست ہے، جو ملک کے اندر پرسیپشن ہے، جو پاپولیرٹی کا عالم ہے، وہ ان کے ہاتھ میں کبھی نہیں آ سکتا، کیونکہ 2018 میں چیزیں جو تھی بعد میں زیادہ کھل کے سامنے آئی، اگر جس طرح کہتے ہیں، لیکن اگر کچھ تھا بھی، جو پارٹی ٹوٹ رہی تھی یا نون لیگ کے بندے جا رہے تھے یا جو آ رہے تھے، وہ اتنا دھڑلے کے ساتھ یا اتنا کھلا ڈولا نہیں تھا۔ اب جو چیزیں ہو رہی ہیں، نواز شریف صاحب کے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد سے لے کے شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے تک، نواز شریف صاحب کے واپس آنے تک، اور نواز شریف صاحب کے لیے ہر میدان صاف کرنے تک، اور آج تو اسحاق ڈار صاحب کے لیے بھی میدان صاف ہو چکا ہے، وہ بھی اتنے لکیاں پتہ نہیں ہر دفعہ ہی وہ بری ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ میدان جو ہے وہ کس کے لیے سجایا جا رہا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں نواز شریف صاحب کے لیے ہمدردی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ غائب رہے گا ایز کمپیئر ٹو عمران خان۔ عمران خان صاحب کے لیے سارا جو ایک ماحول ہے، جو پاپولیرٹی ہے، جو عوام کے اندر ان کی بہادری کا اب چرچا ہے، وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا۔ ناظرین، ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ ظہیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔